میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ فاتر کی 10 نمبر آیت تلاوت کی۔ ماشاءاللہ سورہ فاتر توحید نے اپنا نام فاتر فرمایا۔ جب توحید نے اپنا نام فاتر فرمایا تو علماء نے فرمایا ہے اسی فاتر سے فاطمہ۔ خدا جانے کیا ملا۔ کل والی بات کو تھوڑی سی میں دوہرا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عالم ذر، چونکہ یہ 2-3 دن سے میں جہاں باہر وہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں، ان سے سانو پتہ ہی نہیں جو عالم ذر بھی ہوں گے۔ جہاں سے بھی کہا گیا انہوں نے کہا آج ہی سن رہے۔ خدا جانے اتنا اہم موضوع اتنا کم کیوں ہو گیا، اسے کم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے چاہا ہے کہ چونکہ ایک مجلس رہ گئی ہے ہماری آخری، آج میں اسے مکمل کر دوں۔ ماشاءاللہ کم سے کم کچھ تو آپ کے ذہن میں کل سے میں بیان کر رہا ہوں۔ عالم ذر میں میرے بھائیوں 3 عہد لیے گئے۔ ایک عہد اللہ کی ربوبیت کا، ابھی دین شروع نہیں کیا، عہد پہلے لے لیا۔ پہلا عہد اللہ کی ربوبیت کا، دوسرا عہد محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کا۔ بے شک لا دے کیوں پریشان ابھی سے ہو؟ نیچے نہ دیکھیے، میری طرف دیکھیے، میری طرف میں جو بول رہا ہوں عرض کر رہا ہوں۔ خوشنود یہ محمد والے محمد برمتل سلمان آپ کے سہارے میں پڑھنے والا پڑھتا ہے، ہمیں پڑھوائیں، پڑھیں نہیں پڑھوائیں، سنیں بھی صحیح پڑھوائیں بھی صحیح۔ تیسرا جو عہد ہے وہ سرکار علی علیہ السلام کی امامت کی نافذ کا، سارا جھگڑا ہی علی کی امامت کا۔ تیسرا عہد سرکار امیر المومنین کی امامت کا عہد۔ کل میں نے یہی عرض کیا تھا کہ عالم ذر میں عہد لیا گیا اور اس کی آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی۔ آئیے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ نے جنہوں نے عالم ذر میں حضور کی امت نے عالم ذر میں انکار کر دیا تھا، دل سے اقرار نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کو دنیا میں رسول کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دیا۔ پچھلی امتوں کو عذاب دے کے ختم کر دیا۔ لیکن حضور کی امت والوں نے بھی تو وہی انکار کیا، لیکن اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا بلکہ فرمایا میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تیار اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جانا جلدی ضروری ہے۔ اور نہیں فرمایا اللہ ان کو زیادہ دیر یہاں رہنا نہیں، دیکھنا نہیں چاہتا، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ان کے لیے عذاب تیار کر دیا، کر کے آگے کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ان کے لیے عذاب شدید تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ کل بھی میں نے دہرایا، آج بھی دہراتے ہیں، اے حبیب میں نے انہیں انکار کے باوجود ان کا ایمان بھی ویسے تھا جیسا ان کا تھا، ان کو تو میں نے انوکھے عذاب میں معذب کر کے ختم کیا، ان کو میں نے تیری امت کو اگر یہاں عذاب نہیں دیا تو فقط تیری وجہ تو بھی ان میں موجود ہے۔ جب رسول کی موجودگی سے عذاب ٹل سکتا ہے تو پھر رسول کو مانگنے سے عذاب کا تصور ختم۔
اگر آپ مان لیں گے سرکار کو ماننے سے جی میں نے عرض کیا تھا بغیر حساب والے بھی ہوں گے ہاں ان کو یہ عذاب نہیں ہوگا لیکن قد انزل اللہ علیکم اب ان کے لیے کہا گیا تھا جہاں آمنو میں وہ تھے قد انزل اللہ علیکم ذکران بات کرنی ہے کل رہ گئی ان سے اللہ نے فرمایا ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائے کے صلوات ذرا بلندر صلوات اللہ نے ان میں قد انزل اللہ علیکم ذکران اللہ نے ان میں یاد دہانی کرانے والا نازل کر دیا بھیج دیا ذکران یاد دہانی کرانے والا کس کی یاد دہانی عالم زر کے عہدوں کی یاد دہانی اب یہ عہدوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے چونکہ رسول یہ سورۃ طلاق جو ہے میں نے پڑھی یہ ہے مدنی سورت جب مدینے میں آئے رسول یہ مدنی سورت مدینے کی ہے تو یہاں آ کے یاد دہانی کرائی گئی مکے میں 13 سال رسول نمازیں پڑھتے رہے گواہی دیتے رہے اللہ کی بھی رسالت کی بھی گواہی کے ساتھ نماز ہوتی رہی ٹھیک ہے کیونکہ ایک گواہی رہتی تھی عالم زر کی یہ میں جو کہنی ہے عالم زر کی ایک گواہی محمد و آل محمد بلند تر صلوات عالم زر کی ایک گواہی کس کی رہتی تھی جناب امیر المومنین کا بلا فصل و بالترتیب مہدی علیہ السلام جس کی گواہی رہتی تھی اب رسول کس کے لیے نازل کیا گیا اسی گواہی کی یاد دہانی کے لیے اپنے کی یاد دہانی میں تو 13 سال مکے میں رسول نماز پڑھاتے رہے اور گواہی بھی دیتے رہے اب جب یہاں آئے قد انزل اللہ علیکم رسولا ذکر یاد دہانی کرانے والا تو آگے آیت ہے آگے کہ رسولا وہ کون ہے یاد دہانی کرانے والا رسول اچھا ہوا اللہ نے رسول کو یہاں نام لگا کے بدل الکل بنا دیا ذکر کا بدل کل ہی رسول ہے اس رسول کو میں نے اس رسول کو یاد دہانی کے لیے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے یتلو علیکم آیات مبینات یہ تلاوت کرے گا یاد دہانی میں یتلو علیکم آیات مبینات یہ آیات مبینات جناب علی کا مہدی علیہ السلام کی اس عہد کی یاد دہانی پڑھ کے رسول پڑھ کے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف اعلان کر کے اب جب تک رہے گا رسول پڑھتا رہے گا رسول نے پڑھ کے دکھایا صرف اعلان تو اس لیے کیا ہے جس کو خبر نہیں انہیں خبر ہو جائے لیکن رسول کیا کرے گا پڑھ کے کرے گا آیت کی دلیل آگے میں بیان کرتا ہوں آیات مبینات بیان دینے والی آیات کی یاد دہانی کرائے گا اور یاد دہانی کرا کے کیوں کرائے گا کیونکہ علت موجود ہے اس لیے کرائے گا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ رسول جو تو کم نمازیں پڑھ رہا تھا آمنوا وعملوا الصالحات کون تھے جو 13 سال رسول کے ساتھ پڑھتے رہے ان کی نمازوں میں چونکہ ابھی ولایت نہیں تھی معلوم ہے رسول بھی نہ پڑھے تو نماز کامل نہیں ہوتی پھر عام امتی فتویٰ دے یا نہ دے قرآن کی
نص موجود ہے. بے شک حضرت. رسول پڑھے گا یا نہیں فرمایا؟ پڑھے گا. اعلان کرے گا کیا پڑھے گا نہیں؟ پڑھے گا. صرف اعلان کر دے گا بس اعلان کی ضرورت ہے. رسول کی شریعت رسول کی جائے گی. رسول تو پابند ہے. صرف اعلان تو کرنا ضروری لیکن اسے اب جو دوہرا بھی دینا ہے. اب محمد رسول اللہ کے بعد نماز میں بھی گواہی شروع ہو گئی. علی اب چلنے میں بھی جاتی ہو گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اب جو لوگ کہتے ہیں بتائیں رسول نے کب پڑھا؟ قرآن کہہ رہا ہے پڑھا نہ پڑھے تو نمازیں جاتی ہیں. میری بات سوال کرتا ہے کہ رسول پڑھیے تو دکھا رہا ہے. پڑھنا ہے تبھی تو ضروری ہے. اب رسول پڑھے گا پھر آج کے بعد کیوں کہتے ہیں کہ رسول نے دکھایا کہاں پڑھا؟ رسول نے پڑھا. یہ آپ کے راویوں نے نہیں لکھا. یا راوی مانے یا قرآن مانے. قرآن کہتا ہے کہ پڑھنا ضروری ہے. پڑھنا ضروری ہے. رسول نے پڑھا ہوگا یا نہیں؟ بے شک اے قرآن تو بتا پڑھا ہے یا نہیں؟ پڑھا ہے. اگر پڑھا نہ ہوتا میری آیت اس کے بارے میں چلتی ہی نہ. آیت جا نہیں سکتی تھی. اگر رسول نہیں پڑھتا تو آیت آگے نہیں چلے گی. آیت یہی رک جائے گی. لِيَخْرُجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ ان کو نکالے. ان کو عام نماز نہیں. جہاں رسول کی نماز خطرے میں ہے. پھر عام لوگوں کی نماز کا کیا بن؟ یہی سوال کرتے پیچھے بڑے آپ یہی کہتے ہیں. یہی جواب ہمارے پیو دادا سے نہیں معلوم کہاں پر آئے رسول. پیو دادا تو تھے نہیں اس وقت کہاں وہ دلیل کیوں دیتے؟ دلیل ان کی ہے تو زمانہ رسول میں ہے. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن رسول نے پڑھا یا نہیں؟ آپ سے پوچھتے ہیں رسول پابند ہے یا نہیں؟ تبلیغ کرنی ہے پہنچانی ہے. صرف اعلان نہیں کرنا. اعلان پر عمل کر کے دکھانا ہے. جب تک نماز رہے گی علی ولی اللہ رہے گا. راوی لکھے یا نہ لکھے آپ راوی مانے یا مصطفیٰ مانے. پڑھے گا ہے نہیں پڑھے گا. اور پڑھنا رسول واجب ہوگا. واجب کمی جو تھی آپ اس کا نمونہ کون بنے گا؟ رسول امت جو نہیں بنے. پیچھے پڑھنے والے جو نہیں بنے. رسول پڑھے گا تو پیچھے والے بھی پڑھیں گے. تو رسول نمونہ بنیں گے تو شریعت میں جائز ہو جائے گا. اور رسول نے پڑھا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ کہہ کے اب آگے اللہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ. اب جو آدمی اللہ پہ ایمان لے آئے معلوم ہو گیا ایمان آج مکمل ہوا. من یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان لے آئے. اب لوگ عمل صالحات تو پہلے ہے ہی. اب ان کو جو ایمان لے آئے یہ کیا بات ہوئی؟ معلوم ہو گیا اب جو علی کی ولایت آئی اب ایمان مکمل ہوا. اب اللہ کہتا ہے من یؤمن باللہ. اب جو بھی اللہ پہ ایمان کامل لے آیا تو پھر مجھے کہنے دے لاکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں جب تک علی ولی اللہ نہیں ہوگا. وہی دوسری آیت
پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اب پریشان پریشان نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پریشان نہ ہو پڑھا کے ولایت کو اتنا دور کر دیا آپ کو سننا بھی اچھا نہیں لگا خدا کے واسطے میں شومن باللہ ہے جو اب کامل ایمان لے کے آئے وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل بھی صالح کرے صالح عمل ہی کرارے خدا کے میری بات سمجھ آ جائے بولا بات سمجھ آ جائے وَيَعْمَلْ صَالِحًا عمل صالح صالح عمل کرے عمل نہیں جب سمجھ آتی عمل صالح کن کا نام آتا ہے تو صالح بنتا رسول تک اسلام ہے علی تک ایمان جب اعلان ہوا مدینے میں کیا رسول پاک بس اعلان کر کے پڑھنا ختم نہیں پھر پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے عمل کر کے نہ میرا سوال ہے اللہ اعلان کروا رہا ہے اور کہہ بھی دیا ہے تمہاری بھی نماز ایسی تھی اور اب تو اعلان ضروری ہو گیا اور ضروری صرف اعلان نہیں ہو گیا پڑھنا بھی ضروری ہو گیا تاکہ عمل ثابت ہو جائے کہ جناب علی کی گواہی رسول نماز میں دے رہا ہے دے رہا ہے تبھی تو وہاں مکمل ہو کے بعد میں یومن باللہ سے بات اللہ نے پھر شروع کر اب جو بھی اللہ پہ کامل ایمان لے آئے گا پھر کامل ایمان کے لیے کلمے دو نہیں پھر کامل ایمان کے لیے تیسرا کلمہ علی ولی اللہ 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 واجب اللہ کے اتنی مانوس ہوتا ہے کہ سوچے میں بھی کہاں علی کی نام ہے روز کے بیٹھے چھوٹے نام سنتے ہیں یومن باللہ اب جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا اللہ کی نیا ایمان آیا تو اعلان ہوگا تیسرا اعلان ہوا تیسری جز کا اعلان ہوا اب میں یومن باللہ ہے اب ایمان باللہ تب مکمل ہوگا جب اللہ کی بھی گواہی ہو رسول کی بھی گواہی ہو علی ولی اور ولایت کے علی علیہ السلام ایک کی نہیں اکیلے کی نہیں اکیلے دیں جب نہیں جو ہونی نماز کا یہ ہو تو مقابلہ ہو گئی اب تو ضروری ہو گیا ہے اس کا نام لے کے پڑھنا علی کا مہدی علیہ السلام کا جامل صالحان ہر نماز میں 14 ہوں کون صرف جناب علی اکیلا نہیں پیارے ہوتا یہاں تو 14 کا جامل صالحان اکیلا علی نہیں علی امیر المومنین ہے جن کا مومن امیر علی ہے مومنین بھی تو ہے نا میں کہوں گا اس کا 12واں ایسا مومن ہے کہ کل دنیا منتظر ہے انتظار کرو کتنے متقی ہو کتنے عابدین ہو کتنے زاہدین ہو انتظروا رسول ان سے کہتے تو بھی انتظار کرو انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ پارویں تک منتظر نماز بھی 12 تک آنا چاہیے یا نہیں؟ بے شک پارویں کو کیوں انتظار میں رکھنا کیا کیوں رکھنا یہی تو کسوٹی بنائی اللہ نے
علامہ علیہ کے کیا پڑھتے پڑھتے جا کے کوئی آپ سے پوچھے 12ویں کو اماموں کو مانتے ہو تو آپ اس کو صرف اتنا کہیں 12ویں کو مانتے ہو جس نے 12ویں کو مانا ہے وہ پہلے سے 12 رکھتا ہے اب شاید کہانی ایک ہی نہیں کی جاتی 12 کی ہوگی آج کے بعد یہ نہ کہنا میرے پر پھر سننے جا پڑھا اگر نہیں پڑھا تو پھر اعلان کیسا کیا اعلان میں ابھی رسول اسی دن معذاللہ اس دنیا سے چلے نہیں گئے 10 سال مدینے میں رہے جب سے یہ صورت آئی اس کے بعد رسول کے پڑھنے کا معمول ہو گیا محمد رسول اللہ کے بعد علی اولاد احمد معصومین ایک تو کلمے میں اضافہ ہو گیا اور ایک نماز میں بھی اضافہ ہو گیا نماز میں بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں بالکل آپ کے ساروں کے بالکل میں مخالف بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بند ہو جائے اب بند نہیں ہوگی اب علی سے ابھرے گا بہت کچھ ہو گیا علی بس زیادہ عزت کی جا رہی ہے جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا قبلہ کعبہ پھر بھی بن رہا ہے وہ علی کو مان کے بھی قبلہ بنتے ہیں اس لیے زور دے رہا ہوں ان کے بارے میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ خدا کے لیے قوم کو گمراہی میں نہ ڈالیں وہ حقیقت بتاؤ علی کیا بتائے کچھ بھی نہیں زور لگائے نا زور لگائے کیا رسول میں یوم باللہ و یعمل صالحا اور عمل صالح بھی شروع کریں کس کے بعد رسول کے اعلان کے بعد اب رسول نے نماز میں پڑھنا شروع کر دیا رسول پڑھ رہا خدا جانے یہ ماحول ان کو کیوں نہیں نظر آیا قرآن تو نہیں پڑھ رہے ہو جائے گا جب قرآن کہہ رہا ہے آیات مبینات اس کا اعلان کر کے کہا لیخرج الذین دلیل تاکہ نکالے ان کو آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور وہ نماز رسول پڑھا رہے تھے وہ عام نہیں تھا اب رسول کے لیے پڑھانا اور واجب ہو گیا جب رسول نے پڑھ لیا رسول نے قرآن کی نص سے پڑھا ہے اور جب تک رہے ہیں زندہ یہی معمول رہا ہے رسول کا جب زندہ پڑھتے رہے تو پھر ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے میں کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں ہمارے لیے پڑھنا واجب ہے یا نہیں یہی بات آپ جا کے اپنے علماء سے مجھے کہتے ہیں کہ نہیں نماز نہیں ہوتی باتیں ہو جاتی اب میں وہ جانا نہیں چاہتا اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میری ڈیوٹی ہے جب اس آئے کریمہ میں بحث ہے تو پھر میں کیوں نہ بحث کروں میں کسی کی خدا نہ کرے کسی کی کوئی حق نہیں کر رہا ہوں جو کچھ ان کے فکر ہیں میں ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں فکر کو پاکیزہ بناؤ علی چھوڑ کے پاکیزہ نہیں رہتے اللہ کرے میری بات سمجھو اب اللہ فرما رہا ہے میں یومن باللہ
اب جو اب کامل ایمان لے آیا، کامل ایمان علی ولی اللہ تک ہوگا، بے شک کلے ہی مولا اور معصوم کیوں بھلا نہیں ماشاء اللہ دلوں مکمل کر کے میں یوم باللہ و یعمل صالحا عمل صالح کرے، اعلان کرے، اعلان 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 واہ 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 آگے جانا باقی من کانا جوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ من کانا یرید العزت، اللہ ایک اعلان فرما رہا ہے، حکم نہیں، اعلان اور ہوتا ہے، حکم اور ہوتا ہے۔ من کانا یرید العزت، من نکرہ تعبیر کیا جاتا ہے، ہر ایک کو اللہ من کہہ کے کہہ رہا ہے۔ من کانا یرید العزت، اللہ فرما رہا ہے میں عزت دینا چاہتا ہوں، کوئی ہے لینے والا؟ خدا جانے وہ عزت کیا ہے وہ اللہ دینا چاہتا ہے۔ علی حق علی حق اس اعلان کے لیے، اعلان کا کیا مطلب؟ اعلان کرنا تو مانے نہ مانے، اعلان رہے گا یا نہیں؟ اعلان رہے گا 1300 سال 1300 سال پہلے یہی آیت آئی ہے، اور آگے ہم کتنی آگے چلیں گے کتنے سے اعلان کے لیے اعلان ہوتا رہا۔ من کانا یرید العزت، کوئی ہے جو عزت لینا چاہتا ہے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ نمازیں حکم سے پڑھوائی ہیں، روزے حکم سے رکھوائی، اعلان نہیں۔ اقیم الصلاۃ حکم ہے، آتوا الزکوٰۃ حکم ہے، پھر ڈھونڈو یہ عزت کیا ہے جس کا اعلان ہے۔ عزت نمازیں نہیں، روزے نہیں، کہوں عزت ولایت علی ہے۔ کوئی ہے جو ولایت کی عزت لینا چاہتا ہے، کسی کے ولایت باقی ہے، کوئی ہے جو عزت لینا چاہتا ہے۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جتنی عزتیں ہیں وہ کل عزتیں ہیں ہی اللہ ایک حاصل بنایا، حاصل کیا اللہ فللہ العزت للہ الحمد، الحمدللہ للہ الحمد تخصیص ہوتا ہے، الحمدللہ مبتدا خبر للہ الحمد، اللہ پہ آگے تخصیص ہو گئی نہیں، ہم اسی کے لیے فللہ العزت، عزت ہے اللہ کے لیے، فل رسول ہی، اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے۔ رسول میں نام بدلا، عزت کا کمال نہیں بدلا۔ عزت ہے اللہ کے لیے، عزت عزت جسے عزت کہتے ہیں، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وہی عزت ہے رسول کے لیے، وہی عزت ہے مومنین کے لیے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین نہیں جانتے کہ عزت ہوتی کیا ہے۔ خوش ہو رہے ہیں کانا لگ جائے کانا، ایک دو منٹ بھی دیکھیں ماشاء اللہ پتہ نہیں کتنی ہوتا ہے اتراجے کے مسیح ہے، ان کے لئے وہ خطا کا گناہ کا مجاہدہ اس قابل نہیں ہے کیا آپ کی ذات کے بارے میں گفتگو کریں، کہ ذات نے ہمت دی ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، کر سکتا ہے ہمت دی، ٹھیک ہے، عزت ہے اللہ کے لیے۔ من جانا یرید العزت، جب یرید و فعل مضارع، فعل مضارع کے ساتھ کانا لگ جائے نا، کانا کانا کافر کا نون کانا، تو وہ جو ہے وہ استمرار کے معنی میں ہے، دوام کے معنی میں۔ اللہ نے حکم جو دیا ہے
کانا یرید العزت، کانا لگا کے کہا تم میرے اعلان کے ساتھ ہی اس عزت کے لے لو، تم دینے کے لیے کسی آج نہیں لینا کہیں گے کچھ لڑ جیسے اعلان کیا ہے اتنا بڑا خدا ہے، خدا جو ہے حوصلہ ہے اس کا. جوانی 16 سال کے ہو گئے، اب مان لو، کہتے نہیں مانو، عزت نہیں لے گی، کہتے ہم اعلان نہیں روکیں گے، سمجھ جاؤ خدا. اب ذرا تھوڑے جوانی میں مستانی ہوتی ہے، جوانی میں مانو، کہتے ہیں نہیں مانتے، جوانی میں ایسے اکثر ہوتا رہتا. بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کی ابتدا میں مانو، استمرار حکم ابھی جاری ہے ہر ایک کا. قرآن کا یہ حکم ہر ایک کے ساتھ جا رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ. بڑھاپا شروع ہو گیا، ایک بار سفید ہو جائے سمجھ لو موت قریب ہے، اب مانو، نہیں مانا بڑھاپا بڑھتا گیا، اعلان بڑھتا گیا، اعلان بڑھتا گیا، بڑھاپا بڑھتا گیا. کہہ دوں فرمایا اگر تم نے اس اعلان ولایت کو اپنی آخری رات میں مان لیا ہم اور بنا دیں گے. بات سنانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑی بحث ہے. وہ شہید وہی ہے جو ماں کے شکم سے مان گیا. شکیب آباد وقت ہے جو ماں کے شکم سے انکار کر گیا. وہ تو ہے موجود کا پیسہ ہے، میں نے لکھی اگر مشکل ہے پر یہ نہیں، میں قرآن کو فارغ من ہوں کہ تم ہو اللہ سے آگے پتہ لگا. اب جناب من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ساری عزتیں ماننے کے لیے ایک وقت آتا، زندگی ختم ہو گئی، زندگی تک ماننے کا تصور موجود تھا. صاحبان علم میں بالکل نیچے والی گل کرتے ہیں. اللہ کرے آپ سمجھے، آپ خود اسی مہربانی کرو نال ملو میرے اللہ کے ایک شخص نے جناب امیر المومنین سے کہا میری عمر 80 سال ہے، کیسے گنی جائے؟ سرکار نے فرمایا گن. بولا میں آپ سے گنتی سننا چاہتا مولا میں آپ سے سننا چاہتا. میرے امام نے فرمایا سن، پہلے 80 سال میں سال گنے جائیں گے، سال ختم ہوں مہینے گنے جائیں گے، مہینے ختم ہوں ہفتے گنے جائیں گے، ہفتے ختم ہوں دن ختم ہوں لحظے گنے جائیں گے، لحظے ختم ہوں لمحے گنے جائیں گے، لمحے ختم ہوں آن گنی جائیں گے، آن ختم ہوں ہین گنی جائیں گے. اور یہ فرما رہا ہے خوش ہونا ہے، ایسی گل کے رہا کہ تجھے خوش ہونا ہو. یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا آخر میں اس کی سانس گنی جاتی ہے. دیکھیں سانس گنی کتنی مرتبہ گنی جاتی ہے، مرنے کے بعد سانس کتنی مرتبہ گنی جاتی ہے؟ ایک دیکھیں 5 مرتبہ، 12 مرتبہ، آخری 14 مرتبہ. ہر معصوم کے لیے ایک سانس ہے.
ہدایت وحی ہے، کسبی نہیں۔ مولا آخر میں کیا گنے جاتے ہیں؟ فرمایا سانس گنے جاتے ہیں۔ زندگی تو ختم ہو گئی، سانس کیوں گنے جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا سانس اس لیے گنے جاتے ہیں، ذہن بلند فرمائے، بعد میں بحث ہو سکتی ہے۔ سانس اس لیے گنے جاتے ہیں شاید کسی سانس میں اس میں بھی قرار خدا جانے سانسوں میں کیا کمال آ گیا، اسی لیے سانس میں ہدایت کو پھینک دیا جاتا۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب لیکن نہیں لکھا گیا جیسے لکھی جانی چاہیے تھی۔ الہ کس کیا؟ اللہ کی الہ انتہائی غائب ہے، ہر شاہ کی دعا کی غائب کون ہے؟ الہ اللہ کی طرف، الہ مسائل ناصر الہ یسعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف چاہتے ہیں۔ یسعد یہ سیڑھی دے دے تو ایک ممبر یہ سیڑھی میں ایک ساتھ سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یسعد الیہ کلمے سیڑھی پر سیڑھی چلتے ہیں۔ یسعد الیہ اللہ کی طرف چاہتے ہیں۔ کلم طیب، کلم طیب، کلم 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 جمع ہے کسی جمع کلمے کی جمع ہے کلمہ، کلموں میں سے اردو نہ پڑھو، کلمہ کی جمع ہے کلمات، کلمات کی جمع ہے کلم، تاکہ مہدی کا کلمہ مکمل ہو جائے۔ اللہ کی طرف چاہتے ہیں۔ کلمے کتنے ہو گئے؟ اب جو دو پڑھ گیا ان کے بھی جو تو کلمتین ہے، اور قرآن کلم کی لفظ کہنا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا نا کلم۔ تین کلمے کم سے کم تو ہیں نا جمع میں، تین تو بنائے ہیں تبھی تو لفظ وضع ہوئی کلم کی، ورنہ قرآن ناقص بیان کرتا ہی نہیں۔ تو پھر کلمہ ایک دو نہیں، کلمے تین، جن کے کلمے تین ہیں وہاں سے علی ڈھونڈو۔ سمجھ آئیے نا، الہ یسعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف کلمے چاہتے ہیں۔ یہ وقت زیادہ ہے اس پر میں اس نہیں کرتا، بس اتنی کافی ہے۔ تین کلمے چاہتے ہیں، لا الہ اپنے انداز سے چلتا ہے، محمد رسول اللہ اپنے کمال سے چلتا ہے، خدا جانے علی ولی اللہ کا کا چاہنا اپنے اپنے کمال کے ساتھ۔ اللہ کی طرف کیا ہے؟ چاہتے ہیں، سن لو چاہتے ہیں۔ چلتے سمجھ بیان تو بلند ہو کے کتنے جانے؟ اللہ کی طرف کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس کیا وہ ایک لاہور بے پڑھائی نہ کی طرف الہ یسعد الکلم الطیب، کلم طیب چاہتے ہیں اپنے اپنے کمال کے ساتھ۔ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، ہر کلمے کو اس کا عمل صالح بلند کر کے توحید تک پہنچا دیتا ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ کا عمل صالح کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا عمل صالح کیا ہے؟
علی ہے کیا کریں لا الہ الا اللہ بل عمل صالح یرفعہ لا الہ نماز میں توحید ہے یا نہیں؟ بے شک ہے توحید کا عمل صالح کیا؟ لا الہ اچھا سے اللہ کی ڈائری لکھنی شروع کر لا الہ الا اللہ کا عمل صالح ہے توحید کی گواہی گواہی بے شک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کر لہ رہا واہ 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 یہ توحید کا عمل صالح ہے توحید کرنے کا عمل صالح محمد رسول اللہ اس کا عمل صالح کیا خوشو وقت ہوگی واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ گواہی گواہی رسالت کی گواہی عمل صالح ہے توحید کی گواہی عمل صالح ہے واہ 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 علی مولا اس کے علاوہ عمل صالح ہے نہیں بالکل چپ کر گئی ہے میرے بات میں لے لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا عمل صالح واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ عمل صالح اور علی جن ولی اللہ واشہد ان علی جن امیر المومنین ولی اللہ اور پورے 12 تک نام لے کے ہو جا جلا اچھا نہیں لگتا گا کتنا سے لگتا لگتا سلام علیکم تین کلمے ان کا عمل صالح گواہی کیا کرتا ہے شرفاؤ ان کلموں کو وہ جو کلمے آپ نے پڑھے ہیں ان کلمے کو یہ عمل صالح جب تک پڑھا نہیں جائے گا عمل کہے گا نہیں جائے گا عمل کہاں جب جائے گا جب پڑھا جائے گا اور صالح شرط لگا دی صالح میں نام لیا جائے گا نام لیا پہلے کلمے میں اللہ کا کلمہ ہے تو اس کا عمل صالح میں اللہ کا نام آئے گا دوسرا کلمہ ہے محمد رسول اللہ کلمے میں محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا اگر خوش نہیں ہو پھر تیسرا کلمہ ہے امامت پھر ایک کا نام نہیں پورے منتظر تک منتظر تک 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 بے شک لا رہے بے شک لا رہے عمل صالح نام لیے جائیں گے پھر کلمے بلند ہوں گے واہ 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 جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جو کلمہ پڑھنا ہے یہ اور ہاں گواہی جو ہے یہ گواہی اوپر جاتی جی جی ایسا ہے اے تجھے گواہی کیوں ضروری ہے ہم روز تک علی کا نام آنا چاہتے ہیں اللہ سننا ہی علی کا نام اسی لیے علماء نے کہا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے تکبر نہیں آتا اشرف جاتا ہے جب علی میرے سجدے میں جس کو سجدہ کرے وہ متکبر ہے ہاں بے شک لا رہے بے شک تین ہے عمل صالح اور تین ہے کلمے 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 چڑھیں گے عمل صالح سے جی آپ نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ عمل صالح پڑھ لیا یہ تیار کھڑا ہے ابھی چڑھا نہیں تینوں کچھے تھا محمد رسول اللہ تیار ہے علی جائے محافظ
نافل چلائے تو مبلغ چلائے اب آپ نماز میں پڑھ لیتے ہیں اللہ کا نام لے کر جناب محمد مصطفیٰ کا نام لے کر اب آ گیا باری علی عطا مہدی علیہ السلام کی اب ان کا نام لیں گے تو نماز جائے گی جب تک علی ولی اللہ نہیں ہوگا نہ محمد رسول اللہ نے جانا ہے نہ اللہ نے جانا ہے جائیں گے نا کچھے جائیں گے کچھے ہوں گے تینوں ہوں گے تو جائیں گے کل سبھی کام نہیں ہمارے پشتوں میں آ جاتا ایسی مشکل بات اب ضروری ہو گیا کسی بغیر تکلیف کے فوراً نماز جائے پھر اللہ کی بھی گواہی دے دو محمد مصطفیٰ کی بھی گواہی دے دو پھر علی کا مہدی کی بھی گواہی دیتے گئے عمل صالح ینفع عمل صالح کیا ہے گواہی گواہی نماز میں چاہیے اگر نماز میں گواہی نہیں دینی ہے انہیں چھاتے اٹھتے جانا انہیں چھاتے اٹھتے نہیں جانا بات ہو رہی ہے توحید تک پہنچی الہ تک علی پہنچے گا میں علی کا نام خوش نہیں ہونے دیتا اس سے کہنا اللہ نے کسی طریقہ ہم ناراض نہ کشتوں کو شروع ہو جائے خدا کے لیے اب جب تک اس میں یہی کہہ کے بات مکمل کر لی جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں ہوگی کلمے آگے چڑھیں گے ہی نہیں ان کلموں کو کامل بنانے کے لیے نماز میں اللہ کی بھی گواہی واجب رسول کی بھی گواہی واجب علی علیہ السلام کی گواہی واجب کیوں نہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جو ابھی بھی رکے ہوئے خدا کے لیے کیوں رکے محمد رسول اللہ محمد پاک ہے اور علی جز ہے وہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے نماز سجدی ہی نہیں جب تک علی نہ سجدی ہی علی ولی عمل صالح ینفع بس بہت سے آج علی علیہ السلام کے گھر سے جناب زینب کے رونے کی آج میرے مولا کی شہادت کی دن مجھے گیا خدا جانے عالمین میں کیا ہو رہا ہوگا آج جناب حسنین کس طرح رو رہے ہیں آج جناب زینب عالیہ کس طرح رو رہی ہے حضرت اللہ سیدہ سبحان فرمائے اللہ اکبر کل میں نے بی بی کے جناب لڑکی نا بیچ سے سیکھا واپس آنا بیان کر دیا کل جناب برائے جا رہے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا اور زینب گھبرا کے لیتے حسن افاقہ نہیں ہو رہا بابا کمزور ہوتے جا رہے بال بیویاں گھبراتی جا رہی ہے کہ بابا کوئی دوائی کا اثر نہیں ہو اور اسے بڑا جگہ بلایا گیا ہے اور اس زہر ہلاہل کے بارے میں لکھا گیا ہے اگر وہ اتنی زہر ہلاہل میں اس ملعون نے اپنی اس تلوار کو دکھایا تھا اگر وہ زہر کوفہ کے آدھے کوفہ کو دے دے آدھا کوفہ مر جائے اتنا زہر اس کے اندر موجود تھا جتنی دوائی نہیں جا رہی ہے کم ہوتا جا رہا ہے آ گیا آخری وقت میرا نام باتیں کرتے کرتے جملہ کہہ دوں کرتے کرتے میرے امام نے وصیتیں کرنی شروع کی میری بات سمجھ گئے ہیں میری بات وصیتیں کرنی شروع کی میرے بعد میرا بیٹا حسن تمہارا امام ہو
زہرا کی بیٹی کی فریادیں بڑا دور بابا کب شروع ہو گئی. اس کے بعد میرے امام نے فرمایا جناب حسن کے بعد میرا بیٹا حسین تمہارا امام سارے آپ بیٹے ایسا سارے تشریف فرما. اب جناب علی علیہ السلام نے ساروں کا ہاتھ پکڑ کر سرکار حسن کے ہاتھ حسن کے ہاتھ روایت میں ہے کہ پائٹی کی طرف جناب ام البنین عباس کو لے کے بیٹھی. جب ام البنین نے دیکھا ساروں کا ہاتھ پکڑ جناب امام حسن کے ہاتھ میں دیا, عباس کا ہاتھ نہیں دیا. گرم گرم آنسو گرے نا علی کے قدموں پر. امام نے آنکھیں کھول کے فرمایا ام البنین کیوں بولا میرے عباس کی حالت کیا ہوتا میرا عباس. بولا حالے کے ہاتھ پکڑ کے دیے ہیں, میرے عباس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا. اس وقت میرے امام نے فرمایا ام البنین خبرانی جن کے لیے میرے عباس لیا ہے ان کے حوالے کرتا ہوں. فرمایا میری زینب کہاں. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. تھوڑا سا ماحول بنا کہاں میری زینب کہاں. آگے بڑھ کر جناب عباس زینب کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دے کے کہا زینب یہ تیرے پردے کا محافظ میرا حسین کہاں ہے. امام حسین فرمایا حسین عباس کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا یہ تیرا علم بردار ہے. علم بردار یہ تیرا علم بردار ہے. یہ علم بردار کہہ خدا جانیے جناب عباس کے کان میں بابا نے کیا کہا. مولا یہ ہو سکتا ہے. فرمایا کربلا میں ایسا رہنا. اللہ اکبر. میرا حسین اکیلا ہوگا. عباس صرف تیرا ہی آسرا. خدا گواہ ہے عباس اپنی وہ وفا کی کہ وفا قیامت تک عباس کے نام سے منسوب ہو گئی. بابا عباس کہتے ہیں بابا کچھ اور مانے جا سکتا. میرا حسین آپ کو بتائے گا کہ عباس نے کتنا وفا کیا. یہ وہ وفا کا پہلو ہے. لے آئے گا میرے مولا کی شبی. میں کہوں گا مولا تیری پہلی شبی اٹھ